FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم پاکستان کے مختلف ایکسپرٹ کو مدعو کریں گے جو کہ اپنی رائے سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین، یورپین یونین کے ممالک، افریقہ، وہاں پہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایکسپرٹ ان چینجز کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ان کی رائے آپ کو پسند آتی ہے تو FES کے نیچے دیے گئے جو لنکس ہیں ان کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے والی باقی اقدار کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم آگے بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے US مڈ ٹرم الیکشنز 2022۔ یہی سمجھا جا رہا تھا اور سارے تجزیے اسی طرح آ رہے تھے کہ شاید ریڈ ویو جو ہے ریپبلکن جو ہے وہ مکمل طور پہ اوور رن کر دیں گے ڈیموکریٹس کو، اور مکمل ان کا قبضہ ہو جائے گا سینٹ پہ بھی اور ہاؤس پہ بھی۔ لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ جیتے تو ہیں ہاؤس پہ، تو ان کا مکمل جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا، لیکن بڑی تھن میجارٹی کے ساتھ۔ سینٹ میں جو ہے وہ ڈیموکریٹس کا پلڑا باری ہے، اور اگر کہیں جو ہے اگر معاملہ بڑھے تو جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے ڈیموکریٹس کو اس میں جو ہے ان کے لیے وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ میں وہ بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ شاید اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ کسی صورت میں ڈیموکریٹس کو یا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو نامینیٹ کرنا پڑے تو اب ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ آرام سے کر پائیں گے۔ اچھا، وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ریڈ ویو جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کھا جائے گی ڈیموکریٹس کو، اور وہ کس وجہ سے یہ جو پریڈکشنز تھیں وہ پوری نہیں ہو پائیں؟ ان ساری چیزوں کو، اور یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں ان کے امریکن جو لوکل پالیٹکس ہے، جو ان کے انٹرنل جو سارے ڈائنامکس ہیں ان پہ، اور جو ایکسٹرنل ڈائنامکس ہیں اور پاکستان جیسے ملک اور ساؤتھ ایشیا جیسے ریجنز پہ ان کے کیا امپلیکیشن ہوں گے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے دو بڑے اہم اور ریلیونٹ گیسٹ ہیں میرے پاس۔ آئیے پہلے ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب جو ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایریا اسٹڈی سینٹر قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز ہے US فارن پالیسی، اور یہی پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ان کے ساتھ ہیں آسمہ اقبال۔ آسمہ اقبال جو ہیں وہ PTV پہ ایک انٹرنیشنل افیئرز پہ شو کرتی ہیں، اور بڑا ہی زیادہ انہوں نے کور کیا US مڈ ٹرم الیکشنز کو، کیونکہ ہم بھی دیکھتے رہے ہیں ان کو PTV پہ۔ بہت شکریہ آسمہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہی پہلا سوال، اور وہی بیسک جو ابھی تک اتنے دنوں کے بعد بھی ڈسکس ہو رہا ہے، کہ ریڈ ویو کا کہا جا رہا تھا کہ ریپبلکن جو ہیں وہ بڑی ایزیلی کنٹرول گین کر لیں گے، اور بڑی واسٹ میجارٹی سے ہاؤس کا بھی اور سینٹ کا بھی، اور گورنرز بھی جو ہیں وہ جیت جائیں گے۔ لیکن جو رزلٹس آئے تو انہی کے فیور میں، لیکن بڑی تھن میجارٹی کے ساتھ جو ہے ان کو وہ جو کہا جا رہا تھا وہ ملا۔ تو کیا فیکٹرز ہیں آپ کے خیال میں جس نے یہ سارا پلڑا جو ہے وہ اس کو چینج کیا اور ڈیموکریٹس کے حق میں یہ رزلٹس جس طرح ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ ان کے حق میں آئے؟ دیکھیں، اگر ہم ٹرینڈز کو دیکھیں امریکن پولیٹکس کی، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ بنیادی طور پہ جو موجودہ ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کو عوام کی طرف سے اپروول ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ٹرینڈ ہے۔ دوسرا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی اکثر پاور میں رہتی ہے اس کی میجورٹی ہاؤسز کے اندر، چاہے اپر ہاؤس کے اندر ہو یا لوور ہاؤس کے اندر ہے، وہ آتی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکنز ایک پولیٹیکل پارٹی کو فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم پاور میں رکھنا نہیں چاہتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی لمبے عرصے تک طاقت میں رہتی ہے اس کے اندر کرپشن کا عنصر بڑھ جاتا ہے۔ اب ان ٹرینڈز کو اگر ہم دیکھیں تو اس جو موجودہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں ان سے ذرا ہٹ کے بھی نہیں ہیں۔ معمولی سی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ فار انسٹنس سینٹ کے اندر ایک ووٹ کی میجورٹی سے ڈیموکریٹس نے مینٹین کیا ہوا ہے 48 ورسز 49 کی۔
اسی طریقے سے اگر ہم ریپبلکنس کو دیکھیں نیچے ریپرزنٹیٹیو ہاؤس میں، تو ان کے پاس بھی تھن میجورٹی، لائک 217 ورسز 205، 3 ووٹس باقی ہیں. جس طرح 2 سن فرانسسکو کے وہاں سے ہیں، وہ ڈیموکریٹس کو جاتے ہیں اکثر، کیونکہ وہ ویسٹ جو ہے وہ سارا لبرل ہے، اور ایک ان کا کولیراڈو اسپرنگ سے ہے جو کنزرویٹیو ہے، وہ ریپبلکنس کی طرف جو ٹرینڈ اب تک نظر آ رہا ہے اس میں نظر آتا ہے. وجہ کیا یہ تھن میجورٹی کیوں ہے؟ اس کی وجہ جو ہے بائی پارٹیزن ہے یو ایس سوسائٹی کے اندر. یعنی ماضی میں اگر آپ دیکھیں نا کہ جو الیکشنز ہوتے تھے اور لوگوں کی ووٹ دینا یا کسی کی مخالفت کرنا، اس کی وجہ جو تھی وہ پالیسیز تھیں. اب پالیسیز نہیں ہیں، اب پرسنالٹیز ہیں. پرسنالٹیز کو یا لائک کر رہے ہیں یا اس کو ڈس لائک کر رہے ہیں، اور اس کا مظہر یہ جو ٹرمپ الیکشنز کے بعد، صدارتی الیکشنز کے بعد کچھ لوگوں کا کانگریس پر اٹیک کرنا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پالیٹکس جو ہے اس کے اندر ایک اس کے پیٹرن میں شفٹ آئی ہے. یعنی ہم کہتے تھے کہ دا موسٹ سکسیسفل ڈیموکریسی ان دا ورلڈ از امریکن ڈیموکریسی، کیونکہ پہلا مینیفیسٹیشن تھا کس کا؟ ڈیموکریسی کا. دنیا میں پہلے موجود مثل نہیں تھی، لیکن وہاں پہ جمہوریت چونکہ اس لیے پنپ رہی تھی کہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن اب وہ پڑھے لکھے لوگ پالیسیز کو نہیں دیکھ رہے بٹ رادر پرسنالٹیز کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کلرڈ ورسز وائٹ پیپل کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ ایون کنزرویٹو ورسز لبرل سے زیادہ ہمیں سخت نظر آتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ تھن میجورٹی یا اس میں تھوڑی بہت تبدیلی دیکھ رہے ہیں. تو سر یہ جو تھن میجارٹی ہے تو اس میں جو فیکٹرز ہیں اس دفعہ، جس طرح اگر آپ امریکن میڈیا کو دیکھیں یا ایون جو ڈیموکریٹس کو دیکھیں، یہ بھی ان پہ ایک کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ شاید ڈیموکریٹس ان ٹرینڈز پہ بات نہیں کر پائے جن پہ کرنی چاہیے تھی. جیسے نوجوانوں کی آپ نے بات کی، جیسے ریس کی آپ نے بات کی، کلر کی آپ نے بات کی. تو ایشو جو بنا رہا وہ سارے کا سارا انفلیشن بنا رہا، اور گیسولین کی پرائسز جو ہیں جن پہ ڈیموکریٹس نے جو ہے وہ زیادہ بات کی، یا پھر ابارشن جو ہے اس پہ بات کی. تو کیا یہ جو ریئل ایشوز ہیں ان کو مس کرنا بھی ایک طرح سے، اگر ڈیموکریٹس زیادہ فوکس ان پہ کرتے نوجوان، کیونکہ اس دفعہ بہت عرصے بعد مڈ ٹرم میں جو ووٹ کاسٹ کرنے کی پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ لوگ نکلے ہیں اور نوجوان بہت زیادہ نکلے ہیں. تو شاید وہ کہیں پہ کچھ تھوڑا سا مس کر کے اگر نوجوانوں کو اور کلرز کو اور یہ جو وائلنس تھا اس کو، گن وائلنس تھا، اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تو شاید زیادہ لوگ نکلتے. اور پولیس کی جو بروٹیلٹی تھی جو پچھلی دفعہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد آ کے پولیس کا بجٹ بھی بڑھا دیا، شاید وہ ریپبلکنز کی طرف سے جو پریشر تھا، تو ان ریئل ایشوز کو شاید انہوں نے بہت زیادہ ایڈریس نہیں کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیں امریکن جو پالیٹکس ہے وہ زیادہ تر گرد گھومتی ہے ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر. فائن. چونکہ امریکہ جب وجود میں آیا تھا تو ان کا سلوگن یہ تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو میک اے سٹی آن اے ہل. ایسی پرفیکٹ سوسائٹی بنائیں گے ان ٹرمز آف لبرٹی، ان ٹرمز آف پراسپیرٹی. اور آپ دیکھیں کہ ان کی 18ویں 19ویں صدی میں ان کی ترجیحات بھی یہ تھیں. سیکیورٹی تو 20th سینچری میں ہمیں نظر آتی ہے، جہاں پہ انٹرونشنسٹ پالیسیز انہوں نے شروع کی اور اب تک وہ جاری ہیں. ڈیموکریٹس کی جو بنیادی ناکامی ہے وہ جو انہوں نے مینیفیسٹو دیا تھا الیکشنز کا، صدارتی الیکشن میں، اس میں سے ایک پروگرام بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. بالفرض ڈیموکریٹس کے لیے مشہور ہے کہ جب بھی امریکہ کی اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تو لوگ ڈیموکریٹس کو لاتے ہیں کہ وہ ری بلڈ کریں. ٹرمپ کے وقت میں پریزیڈنٹ کلنٹن کے وقت میں یہ ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں اس سے کبھی پہلے سرپلس بجٹ کوئی پریزیڈنٹ نہیں چھوڑ کر گیا جس طرح کلنٹن چھوڑ گئے. پریزیڈنٹ اوباما کو ووٹ ملے، چونکہ بش کا جو 8 سال تھے وہ وار اور انٹرونشن کی وجہ سے اکانومی ڈرین آؤٹ ہو رہی تھی، تو اوباما نے ایک ریپروچما کی پالیسی، آپ کو یاد ہوگا شروعات ہی انہوں نے ایجپٹ میں آ کے اسپیچ کی. تو امید یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد دوبارہ اکانومی کو ری بلڈ کرنے میں، امپلائمنٹ دینے میں، آپ کی انفلیشن کو کم کرنے میں، اسٹوڈنٹس کو جو لونز ملتے ہیں اسٹڈیز کے لیے اس کے اندر کٹ لانے کے لیے
آپ کی جو ایبارشن کا ایشو ہے جو کہ 40-50 سال پرانا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایبارشن کا جو ایشو ہے 1970s کے اندر حل ہو گیا تھا، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک امریکن سوسائٹی ایبارشن میں پھنسی ہوئی. اور یہ وہ آرگیومنٹ ہے، یہ وہ ایویڈنس ہے جس کی بنیاد میں ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کا ریلیٹیو ڈکلائن آ رہا ہے، کہ 50 سالوں سے انٹرنل ایشو کو ریزالو نہیں کر پائے، جبکہ سعودی عرب جیسا نیا ملک 10 ایئرز کے ایشوز محمد بن سلمان ریفارم لا کے اس میں چینج لے کر آیا. گن وائلنس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو لہٰذا وہ جو پالیسیز نہیں امپلیمنٹ کر پائے، بالفرض آپ اس کی مہنگائی کو دیکھ لیجیے، انفلیشن کو دیکھیے. جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ چھوڑ کے گئے تھے 2.4% انفلیشن تھا، اور بعد میں 2020 میں یہ تقریباً 4.2% تھا. اب ان کنٹرول ہو گیا ہے، اور لاسٹ ٹائم 8.4% ریکارڈ ہوا ہے پچھلے ماہ میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے وقت میں، اور اب تھوڑا انہوں نے کنٹرول کیا، 17.7% اس وقت ہے. اچھا، آ جائیں اسٹوڈنٹس کے لونز کے اوپر. انہوں نے پرومس کیا تھا ہم اس کو کٹ کریں گے یا معاف کر دیں گے. اس پہ انہوں نے اسٹیپ لیا تو سپریم کورٹ میں گئے، تو سپریم کورٹ میں چونکہ ریپبلکنس کی میجورٹی ہے، انہوں نے انکار کر دیا اس کو کرنے سے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا کہ ہم اسے لے جائیں گے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں اور وہاں جا کے ہم اسے پاس کرا دیں گے. اب انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ جی ہماری تو میجورٹی نہیں ہے اس کے اندر. گن کا آپ لیجئے، بنیادی طور پہ جو امریکن شہریوں کی جو کنفیوژن ہے، ایک اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ان کی پالیسیز ایک ہی نظر آتی ہیں، بیکاز ان کے پیچھے جو فیصلہ سازی کرنے والے ہیں، جیسے ڈیپ اسٹیٹ کہیے، وہ وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، گن کی جو پالیسی ہے اس کے اندر بھی جو امریکہ کی جو کمپنی ہے، وہ میرے خیال میں اس کا نام ہے NRA چاہتی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پالیسی میکنگ ہو. تو لہٰذا وہ چونکہ فنڈنگ کرتے ہیں الیکشنز کے اندر، اور چونکہ وہ کنیکٹڈ ہیں آپ کے ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ، تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی پالیسی حالانکہ پرومس کیے تھے. اور پھر ری بلڈ آف اکانومی. بھائی ریپبلکنس تو ہمیشہ انٹرونشنزم کی طرف جاتے ہیں، وار کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہم اس دفعہ الٹا دیکھ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے افغانستان سے فورسز کا انخلا کیا، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ یوکرین کے اندر گیا. اب یوکرین کے اندر انہوں نے $50 بلین اسی سال پچھلے مہینوں میں دیا، اور ابھی ریسنٹلی $13.5 بلین کی اور ان کو ایڈ دے رہے ہیں. تو آپ اس صورت میں جب اکانومی ریسیشن میں ہے، ریپبلکن کے ایک نمائندے نے کہا کہ صدی میں ایک دفعہ ریسیشن آتی ہے، اور یہ ریسیشن اس کا لیول بہت زیادہ اونچا ہے. تو وی وڈ ناٹ الاؤ اے سنگل پینی کہ وہ یوکرین کی وار میں جھونکا جائے. اچھا، پھر اس کا ایک اور وجہ بھی آپ دیکھ لیجئے، جو امریکن پالیسی تھی کس کے خلاف؟ ٹیررزم. اتنی آپ نے جنگ لڑی، ٹریلینز آف ڈالرز آپ نے ضائع کی، $3 ٹریلین تو آپ نے افغانستان، پھر عراق، پھر سیریا، پھر لیبیا، پھر یمن کے اندر آپ گئے. انہی پراکسیز کو، اسی داعش کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیں یوکرین میں اور رشینز کے خلاف لڑیں. چند ہزار ڈالرز آپ پر منتھ انہیں دے رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ٹرکی میں جو بلاسٹ ہوا ہے. اس کا مقصد، اس کا اثر اب یورپ کی طرف جا رہا ہے. تو یورپینز، چونکہ امریکن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یورپین ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی کو ریٹین رکھتے ہیں. آئرش امریکن کہلائیں گے، جرمن امریکن کہلائیں گے. دے آر ویری سینسٹیو ریگارڈنگ دا سیکیورٹی اینڈ پراسپیرٹی آف دیئر نیٹو لینڈ. تو لہٰذا اس کا یہ ریئیکشن ہے کہ ووٹ کے اندر آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے، اور ڈیموکریٹس کا فیلئر. لاسٹ پوائنٹ، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی جو پرسنالٹی ہے وہ ویک پرسنالٹی دنیا میں کاؤنٹ ہو رہی ہے. یعنی ریپبلکنس کی تو کرٹیک ہے، لیکن اوورآل انسینٹی کا ایشو بڑا آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ہوا، اور انہوں نے تو اپنے سرٹیفکیٹ لا کے دکھا دیے. اب پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو کہتے ہیں جی آپ بھی ٹیسٹ کروا کے لائیے، وہ انکار کیے کھڑے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے. اچھا عصمت، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے تو بہت ڈیٹیل میں یہ ساری بات کر دی، اور آپ کو بھی طرف میں آؤں تو مجھے بتائیں کہ ابھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی بات ہوئی، پھر ٹرمپ جو ہیں وہ فارمر پریزیڈنٹ، ان کی بات ہوئی. تو یہ جو الیکشن کے رزلٹس ہیں، اگر آپ ان دونوں کے فیوچر کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ اس سے الیکشن سے پہلے یہ ڈاواں ڈول تھی بات کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ نیکسٹ ٹرم کے لیے الیکشن لڑیں گے یا نہ لڑیں گے. ٹرمپ جو ہیں وہ بھی انڈیکیشن دے چکے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں گے.
لیکن رزلٹس کے بعد جو بائیڈن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے جو قریبی حلقے کے وہ لڑیں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ جو ہے وہ کافی کرٹیسزم بڑھ رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا فیوچر ہے ان دونوں کا امریکن پالیٹکس میں، یہ جو ریزلٹس ہیں اس کے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سائی صاحب انوائٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا جیسے ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں آغاز میں اپنی گفتگو کے بتایا کہ ابھی یہاں پر ریپبلکنس جو ہیں لوور ہاؤس میں وہ زیادہ کامیابی سمیٹتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، آلموسٹ وہی کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ 3 نشستیں باقی رہ گئی ہیں جن کا رزلٹ سامنے آنے کا ویٹ کیا جانا چاہیے. لیکن اس کے آ جانے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپبلکنس ہی وہاں پر ہیں، اور اپر ہاؤس کی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً دونوں برابر ہیں. اس میں پھر کملا ہیرس کے جو بھی نائب صدر رہیں گے آگے اگر کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے تو ان کا جو ووٹ ہے وہ میٹر کر رہا ہوگا. اچھا، آپ نے بائیڈن کی بات کی، ابھی سر بھی فرما رہے تھے کچھ پرسنالٹیز کو لے کر آپ بھی چونکہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی مجھ سے. بائیڈن کے بارے میں جیسے سر نے فرمایا تو ان پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، لیکن زیادہ جو یہاں پر اہم بات ہے وہ یہ ہے سائی صاحب کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ان کی ذات کو لے کر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. سعودی عرب کا جو ان کا دورہ تھا وہ ان کو بڑا ویک پریزیڈنٹ کے طور پہ، اور جس طرح سے سعودی عرب میں ان کو ویلکم کیا گیا، اس کا سارے کا سارا جو ملبہ تھا وہ بھی بائیڈن پر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی نہیں تھی اس لیے ان کو ویسا ویلکم نہیں ملا، یا ان سے اس طرح کے معاملات ڈسکس ہی نہیں کیے گئے. کیونکہ بہت ساری تقاریر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ تک امریکنس کہتے ہیں خود کہ ہمارے تو پریزیڈنٹ تقریر کرتے کرتے سو جاتے ہیں. تو جو ان کی ایک ویک پرسنالٹی ہے اس کا بھی اس پر بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے. یہ جو رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ اس کی بھی کہیں نہ کہیں وجہ ہے. پھر ہم ابھی سعودیز نے تو یہاں تک کہہ دیا آن دی ریکارڈ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیٹرول پرائسز کم کرنے میں ان کی مدد کریں، جس کا ان کی انٹرنل پالیٹکس پہ اثر پڑے گا. تو اس کا مطلب ہم سے چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ انٹرنل پالیٹکس پہ اثر انداز ہوں، ہیلپ لینا چاہ رہے تھے. اس کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، اور یقیناً کیا جانا بھی چاہیے، خاص طور پر جب آپ ایک سپر پاور ہیں اور پھر جب آپ کے تعلقات ایسے ہیں ایک ملک کے ساتھ، آپ وہاں پر جاتے ہیں اور پھر جا کر آپ ان سے ہیلپ مانگتے ہیں. کس کے لیے مانگتے ہیں؟ آپ امریکنس کے لیے ہیلپ نہیں مانگ رہے ہیں، آپ اپنے لیے ہیلپ مانگ رہے ہیں، آپ اپنی پارٹی کے لیے ہیلپ مانگ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے بھی کافی سارے کینڈیڈیٹ جو انہوں نے اپنی مرضی سے جن کو سینٹ کے لیے نامینیٹ کیا تھا وہ بھی وہ ہار گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ بھی ریپبلکن کے اندر بھی کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے. بالکل، ریپبلکن کے اندر بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جیسے ابھی آپ بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ اب کی بار دیکھا گیا ہے، اور نوجوان طبقہ جو ہے، نوجوان ووٹرز نے خود کو بہت زیادہ رجسٹر کروایا ہے. مسلم ووٹرز کی بڑی تعداد ہوئی ہے، 60 سے بڑھ کے 81 ہو گئی، لیکن نوجوانوں کا ایک بہت بڑی تعداد دیکھی. اچھا، اور نوجوانوں کا تھوڑا سا جب ذکر کر رہے ہیں تو خیر میں پاکستان کی پالیٹکس کو اس میں نہیں لانا چاہ رہی ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے پاپولر پولیٹیشین ہوتا ہے، پاپولر پرسنالٹی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے پاپولسٹ. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک پاپولسٹ شخصیت چونکہ بن چکے ہیں، اور وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی پالیسیز سے متاثر پہلے بھی دکھائی دیتے تھے، اور اب جب انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ملا یا انہوں نے وہ حق حاصل کیا تو انہوں نے اس کا استعمال ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے کیا. اور ریپبلکنس کی شاید جو بہت زیادہ ایک ان کو چونکہ بولا جاتا ہے قدامت پسند ہے، اس سے تو وہ اگری کریں نہ کریں، لیکن جو ٹرمپ کی پرسنالٹی اور جو بائیڈن کی پرسنالٹی، ان دونوں پرسنالٹیز کو دیکھتے ہوئے جب انہیں فیصلہ کرنا تھا تو ینگسٹرز کا تو پھر ووٹ ظاہر ہے کہ وہ ٹرمپ ہی کی جانب جانا تھا، اور وہ ووٹ گیا بھی. لیکن اس میں ظاہر ہے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، جیسے ایک معیشت کو لے کر بہت سارے غلط فیصلے کیے جانا، شرح سود جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا جانا صرف انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو کہ ظاہر ہے اس کا کوئی پائیدار حل نہیں تھا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اور سائی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے ممالک میں جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ دن تقاریر کی جاتی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، عوام کے رد عمل شارٹس چلائے جاتے ہیں، نیوز بلیٹنز میں کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہو جاتی ہے، لیکن پھر عوام چپ سادھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ تو بڑھنی ہی بڑھنی ہے یہاں پہ. لیکن امریکہ کے اندر جب انفلیشن ریٹ 2 پوائنٹ سم تھنگ سے بڑھ کر 8.2 کو چھو جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. امریکنز اس کو برداشت کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے. ظاہر ہے وہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ تو ہیں نہیں، نہ وہ ان چیزوں کے عادی ہیں، اور پھر 2 پوائنٹ سم تھنگ سے 8.2 کو چھو جانا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی، جس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ، اور اس ایشو کو انہوں نے بڑا جو ہے وہ مین ایشو بھی الیکشن کا یہی رہا. بالکل، تو آپ تو کور کر رہی تھیں الیکشنز کو یہاں پہ اپنے پروگرام میں. جس بھی اینالسٹ سے ہم نے جب بھی بات کی اپنے شو کے اندر، اور جب بھی ہم نے ان سے وجوہات پوچھنے کی کوشش کی کہ مین وجوہات کیا رہیں گی، مین فیکٹرز کیا رہیں گے کسی بھی پارٹی کی جیت کے لیے، تو اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ معیشت کا تھا.
اور مہنگائی کا تھا انفلیشن کا اور تھا، گیسولین کا جو گیسولین کا. اور دیکھیے ابھی جب آپ دونوں حضرات گفتگو فرما رہے تھے تو یہ کہا گیا کہ ٹرمپ کے دور میں اس طرح سے دوسرے ممالک کا رویہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، جیسے ابھی آپ نے سعودیہ کا ذکر فرمایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا امریکہ کے اندر، جب ہم کوریج کر رہے تھے بہت سارے نمائندگان سے ہم بات کر رہے تھے امریکہ کے اندر، جو ہمارے رپورٹرز بھی موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں، پبلک یہاں یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیں ٹرمپ کے دور میں تو جرت نہیں ہوئی تھی رشیا کی کہ وہ اٹیک کرتا، یوکرین کے اندر جاتا، لیکن یہ جو بائیڈن کی کمزوری ہے، یہ ان کی پرسنالٹی کی ویکنیس ہے کہ ان کی وجہ سے یوکرین پر یہ اٹیک ہوا، اور اس کے نتائج کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ امریکی عوام کو. تو ہم تو یہ بھگتنے کو تیار نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. اور یورپ کو تو جس پھر اب طرح بھر ڈاکٹر جو صاحب رہے نے ہیں کہا کہ وہ یورپ کے معاملے میں بڑے وہ سینسٹیو ہیں کیونکہ ان کی وہ لینڈ ہے جہاں سے وہ گئے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس کا ان کی فارن پالیسی پہ کس طرح کا اثر پڑے گا؟ کیا اب جو بائیڈن ایک زیادہ امپاورڈ پریزیڈنٹ کے طور پہ سامنے آئیں گے؟ کیا وہ اپنی فارن پالیسی کو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے پش کریں گے؟ اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ریجن اور پاکستان کے لیے ان رزلٹس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں امریکن جو سسٹم ہے وہ چیک اینڈ بیلنسز پہ ہے. سارے پاور ایک پرسنالٹی یا ایک عہدے میں مرکوز نہیں کیے جاتے. غالباً ہمارے سسٹم میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سسٹم میں فیوژن آف پاور ہے. جو ایگزیکٹو ہے وہی لیجسلیچر ہے. اسی وجہ سے یہ سسٹم ہمارے ہاں چلتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا. چونکہ امریکہ کی خوبصورتی یہ ہے چیک اینڈ بیلنس. تو میرا خیال ہے یہ ہمیشہ میں نے جس طرح سے اس کا ذکر کیا کہ اپوزٹ پارٹی کو موقع دیا جاتا ہے تاکہ گورننگ پارٹی جو ہے اس کے اوپر چیک رکھا جا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سینٹ ہے اس کے پاس پاور ہیں فارن پالیسی. اگر ڈپلومیٹ اگر آپ نے کہیں سفیر بھیجنا ہے اپروول سینٹ دے گا. وار لانچ کرنی ہے تو اس کی اپروول سینٹ دے گا. تو سینٹ کے اندر بھی ان کے پاس تھن میجورٹی، ایک ووٹ کی میجورٹی سارے آپ کو ایگزیکٹلی. اچھا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کا اپنا رول ہے، بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور دونوں اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس مل کے کانگریس بنتا ہے. ان کی جوائنٹ سٹنگس ہوتی ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ سازی ہوتی ہے. ان کا اثر کیا ہوگا؟ ابھی میڈم نے یہ فرمایا. دیکھیں ریپبلکنس کا اوور آل اور اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ڈیسیشن میکنگ جو پیٹرن ہے یا اسٹائل ہے وہ بڑا سمپل ہے. اسپیشلی پروسیسز سارے بائی پاس کر دیے، ٹویٹر پہ فیصلہ سناتے ہیں. اچھا نہیں، اس میں جو بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے نا وہ یہ کہ اگر آپ کی نہیں بنتی تھی پاکستان میں، انسٹیٹیوشنز نے فیڈ دیا جی پاکستان نے ہمیں ڈچ کیا ہے، بلینس آف بلین ڈالرز لیے. 1 جنوری 2018 کو ٹویٹ آ گیا. اچھا انہوں نے لگاتار ٹویٹ کر دی. اس کے بعد ان کی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ ہوئی، یکدم انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. یعنی پرسنل جو فرینڈ شپ تھی وہ نیشنل فرینڈ شپ میں تبدیل ہوئی. کم جون کے پاس گئے، پرسنل فرینڈ شپ ہوئی، نارتھ کوریا کی طرف مائلڈ چلے گئے. محمد بن سلمان کے پاس پرسنل فرینڈ شپ ہوئی، ریلیشن شپ اچھے چلے گئے. اچھا اسی طرح سے پیوٹن صاحب کے ساتھ پرسنل فرینڈ شپ، تعلقات اچھے ہو گئے. تو یہاں پہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا پالیسی میکنگ جو پروسیس ہے وہ تھوڑا ٹپیکل بھی ہے اور ریشنل بھی ہے. وہ پروسیس چلتا ہے، انسٹیٹیوشن سے فیڈ بیک لیتے ہیں. اور جو بائیڈن شاید بڑے ٹریڈیشنل سیاستدان بھی ہیں، اس طرح کے آؤٹ آف دا باکس شاید کام بھی نہیں کر پاتے. ایگزیکٹلی انیشیٹو اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رسک لینا، وہ اس طرح سے نہیں کرتے. آ جاتے ہیں مختصراً اس کا اثر پاکستان کے ریلیشنز پہ کیا ہوگا. دیکھیں جی ریپبلکنس کا جو تعلق ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ انٹرونشنسٹ پالیسی اور امریکہ گریٹ اگین یہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ امریکہ از نو مور گریٹ، ریلیٹیولی ڈکلائن کر رہا ہے. آپ کہتے ہی تب ہیں جب آپ کے پاس ڈیموکریٹس نے کہا جی وی آر گوئنگ ٹو سیو ڈیموکریسی. اٹ مینس ڈیموکریسی از ناٹ سیوڈ بیکاز سوشل میڈیا سائنٹسٹ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ڈیٹا دیں، ویکسین پر آپ نہیں دے رہے ہیں. یہ ڈیموکریسی کے بیسک پرنسپل کے خلاف ورزی ہے. یا مثال کے طور پہ سوشل میڈیا میں اگر انالیسز دی جاتی ہے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے اوپر تو ان کو سینسر کیا جا رہا ہے. یہ ڈیموکریسی کے پرنسپل کے خلاف ہے. پھر امریکن انویسٹر سوشلسٹ چائنا میں انویسٹ کرنے کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ ہے بنسبت ڈیموکریٹک انڈیا کے. اور پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے چائنیز پریزیڈنٹ اور یو ایس پریزیڈنٹ میں. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ ابھی جو چائنا اور یو ایس کے جو ہیں، اور اس میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ نو مور کولڈ وار. دیکھیں جی وہ جو بائیڈن کی جو پالیسی تھی نا وہ سائلنٹلی موو کر رہے تھے چائنا کے ساتھ. اور وہ جو ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں 2 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک تو چائنا نے جو میٹنگ کی ہے بڑی اسٹرانگ پوزیشنز کے ساتھ کی ہے.
اور نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اپنا سسٹم نہیں لانا چاہتے، شیئرڈ جو انٹرسٹ ہیں اس کے لیے اسی سسٹم میں کریں گے بٹ ود ریفارمس. اور ریفارمس یہ ہے کہ ممالک کو ان کی اکانومی اور ملٹری پاور دے کر رسپیکٹ نہیں دی جائے گی، سب کو ایکویلٹی کے بیسس کے اوپر رسپیکٹ دی جائے گی. 2 اس کے اہم اس کے نکات تھے. ٹرمپ کی چونکہ اور اس کے فالوورز لائک ریپبلکنس پاور میں آئے تو آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سارے ریسورسز مڈل ایسٹ سے ہٹا کر چائنا کے خلاف مرکوز کیا تھا. تو ایک شفٹ آئی تھی، تو میرا خیال ہے اس کے اندر آپ کو شفٹ نظر آئے گی. اور یہیں پہ پاکستان کے ساتھ بھی تلخی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکنس یہ چاہیں گے بیکاز امریکہ کین ناٹ ٹالریٹ پروگریسنگ چائنا، اور اس میں سی پیک اور BRI امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. تو میرا خیال ہے وہ چاہیں گے کہ پاکستان ذرا سا سی پیک سے ہٹے، ہم چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ ٹانگ نہیں اڑائی جائے. دوسرا ہمارے درمیان میں مسئلہ آئے گا انڈیا کا، کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بیلنس آف پاور کو ساؤتھ ایشیا میں ڈسٹرب کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے، اور پھر انڈیا کو جو کنسیشنز دیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ رشیا سے سب کچھ خرید سکتے ہیں اور ہم نہیں خرید سکتے، تو وہ ایک فیکٹر اریٹنٹ ہمارے درمیان میں موجود ہے. تیسرا افغانستان کے اوپر ناخوش تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیڈن کے انیشیل فیز کے اندر جو کال نہیں آ رہی تھی خان صاحب کو، وہ افغانستان کا ایشو بھی تھا. اور پھر انچارج دی افیئرس یہاں پہ تھی جو جس قسم کی وہ فیڈ بیک دے رہی تھی، جو PTI کے ڈسنڈنٹس جو ایلیمنٹس تھے یا بالفرض اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتوں میں جس قسم کی فیڈ بیک جاری تھی، تو تعلقات اب چونکہ ڈیوڈ بلوم آئے اور وہ جو فیڈ بیک دے رہے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ریئلٹی کو بتا رہے ہیں، تو آپ کو تعلقات میں ایک شفٹ نظر آ رہی ہے. پھر اس کے علاوہ یوکرینین وار از این ادر ویری امپورٹنٹ فیکٹر. یوکرینین وار کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم ایبسٹین کریں، بیکاز ہمارے جو فیوچر میں سیکیورٹی، اکنامک اینڈ جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اس میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس پارٹی کا سائیڈ لیں یا اس پارٹی کا بینگ اے اسمالر نیشن. اس کے علاوہ آخری جو امپورٹنٹ نقطہ ہے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز میں، وہ یہ کہ ہمارے درمیان میں سوشو اکنامک ریلیشن شپ نہیں رہی ہے. اس میں پارشلی ہم رسپانسبل ہیں، ہمارے اکنامک اینڈ سوشل ریفارمز ہم لے کے ہی نہیں آئے جو وقت کی ضرورت ہے. ایلیٹ کیپچرنگ ہے ہمارے پاس. اسی طرح امریکنس بھی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لائک بیم کا کانسیپٹ دیا پریزیڈنٹ کلنٹن نے، اور انہوں نے کہا بگ ایمرجنگ مارکیٹس کون کون سی دنیا میں ہوں گی، ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں. اس میں ساؤتھ کوریا بھی تھا، ویتنام بھی تھا. ویتنام کی کیا پاپولیشن ہے اور پاکستان کی کیا پاپولیشن ہے، اور ہمارے ہاں مڈل کلاس اچھی خاصی مڈل کلاس ہے. ایون دین ان کا انٹرسٹ نہیں ہی رہا، اور اب اگر وہ بڑھانا بھی چاہیں تو میرا خیال میں انڈیا اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ صرف ڈیپینڈ کر رہا ہے افغانستان پہ. امریکنس اس وقت دوبارہ انٹروین کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں، اور شاید ہم اس طرح سے تیار نہیں ہیں چونکہ ماضی میں ہمارے تجربات اچھے نہیں تھے، چاہے وہ 80s کی ہوں یا 9/11 کے بعد کے واقعات ہوں. آسما، اگر دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ بڑا اہم جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کی شاید جو امریکہ کے ساتھ ہوپس تھیں یا جو ہم چاہ رہے تھے، وہ اگر ہم فال آف کابل کے بعد دیکھیں اگست 2021 کے بعد، تو اس طرح سے وہ ہمارے ساتھ سپورٹ پہ نہیں آئے. ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان آن اٹس اون جو ہے ان کو ٹیکل کر رہا ہے ریفیوجی کرائسس کو. 3 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں اس وقت پھر پاکستان میں آ گئے ہیں، 3 ملین پہلے یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو کس طرح کا فیوچر میں پاکستان، اگر صرف افغانستان کے اراؤنڈ ہمارا سارا کا سارا ریلیشن رہے گا امریکہ کے ساتھ، تو کتنا یہ دیر پا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اب کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے کہ US پاک ریلیشن جو ہے یہ صرف افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں رہ گیا ہے. چائنا اب بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے چائنا کے ساتھ ہماری فرینڈ شپ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ دیگر کنٹریز ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ ایک بائسڈ ہو کر چل رہا ہے، جیسے سر نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر فرمایا، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو، اس میں ہماری قربانیوں کی بات کرنی ہو، وہ بہت ساری جگہوں پر ان کو سراہنا تو دور کی بات، ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا ہے. دوسرا پھر جب 2 ممالک سامنے آتے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے معاملے پر آ رہے ہوں یا کوئی بھی دونوں ممالک کے درمیان کوئی اور چپکلش ہو جاتی ہے، میں پاکستان اور بھارت کی بات کر رہی ہوں، تو ہم نے پلڑا جو ہے ہمیشہ امریکہ کا وہ بھارت کی طرف دیکھا ہے. تو یہ جو بائسڈ ہونا ہے امریکہ کا، یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے میٹر کرتا ہے، چاہے وہ رشیا سے فیول لینے کا یا کچھ اور معاملات ہوں اس میں ہمیں دکھائی دیں. اچھا، پھر بات چونکہ ابھی یہ بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے تعلقات ان سے کس طرح کے ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں چائنا کے ساتھ ان کا کیا
آگے سلسلہ رہتا ہے یہ بہت زیادہ ہمارے لیے میٹر کر رہا ہوگا. سی پیک کو لے کر جو ہمارے منصوبے جاری ہیں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان پر کام تیز سے تیز ترین ہو جائے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان منصوبوں سے بالکل ہی نکل جائیں. تو یہ تو بالکل بھی کسی طور ایون جو ہماری آئی ایم possible ایف نہیں کے ہوگا. ساتھ ڈیل ہے اس میں بھی ایک اسٹمبلنگ بلاک جو سی پیک اور اس کے بالکل جو بالکل وہ موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم ریپبلکنس کی بات کرتے ہیں اور جب ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں, فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ تو ایک پرانی وائن ہے جو کوئی بھی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو ایک نئی بوتل میں ڈال کے دے دی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس کا تسلسل رہے گا. اور یہ اگر پاکستان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جو ان کی ایک فکسڈ پالیسی ہے, ظاہر ہے اس میں چینج تو نہیں آ جائے گا اور خاص طور پر مڈ ٹرم سے تو بالکل ہی نہیں آ جائے گا. ہاں ریپبلکنس کے آنے سے یہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ جو تعلقات ہیں اگر وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہتر ہوتے ہوئے میں دکھائی بھی دے رہے تھے, تو اب چونکہ وہ قدامت پسند ہیں, کہیں نہ کہیں سخت گیر رویہ بھی ان کا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی بیان ایسا ہم آتا ہوا دیکھیں جس پر تعلقات دوبارہ سے شاید کشیدگی کی جانب چلے جائیں. حالانکہ پاکستان کی ایسی کوشش بالکل نہیں ہے. پاکستان آپ چاہے یوکرین کا معاملہ دیکھ لیں, اس میں بھی پاکستان چاہتا ہے کہ مصالحتی کا کردار اگر وہ ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کرے. چائنا کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں امریکہ کے, اس میں اگر کوئی بہتری پاکستان لا سکتا ہے تو پاکستان وہ لانا چاہ رہا ہے. لیکن پاکستان ان سارے معاملات کے وہاں موجود ہونے کے باوجود چاہتا یہ ہے کہ خطے میں عدم استحکام جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو فوراً سے حل کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس جانب امریکہ کی توجہ بالکل اس جانب امریکہ کی توجہ بالکل نہیں ہے. اچھا اسما, آخری سوال, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے جو پریزیڈینشیل الیکشن ہے امریکہ میں وہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان ہی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, اگر وہی بات ہے کہ پرسنالٹیز کی بات کریں تو وہ تو دونوں اڑے ہوئے ہیں کہ ہم آئیں گے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی واپسی ہوگی, بائیڈن کے لیے شاید تھوڑا مشکل ہو جائے گا. سر آپ سے بھی یہی آخری سوال, اور یہ ایک ایکڈیمیشین سے کرنا شاید مناسب نہیں, لیکن کو کیا لگتا ہے جو ٹرینڈز ہیں کہ اگلے الیکشن جو ہیں پریزیڈینشیل وہ ان دو کینڈیڈیٹس کے درمیان ہو پائیں گے یا؟ جو بائیڈن واقعاً چونکہ عمر رسیدہ بھی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایڈریس کرنے کے بعد خلائی مخلوق سے ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں, تو انسینٹی کا تو بہت بڑا سیریس ایشو ہے. الیکشنز تو دونوں ہی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں ہوگی, لیکن مجھے چانسز ریپبلکنز کے اس لیے زیادہ نظر آتے ہیں کہ اگر ایک اکنامک ریکوری ہو جاتی اور انٹرنیشنل جو وار ہیں نئی فرنٹس کے اوپر چھیڑنا اور اس میں اتنے ریسورسز کا ایلوکیٹ کرنا اور انٹرنل جو ڈیمانڈس ہیں لوگوں کی وہ فلفل نہیں ہونا, تو میرا خیال ہے یہ اس طرف لے جائے گا کہ آپ ٹرمپ کو ایک اپرچونٹی ہوگی, تھن مارجن سے ہی جیتیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وکٹری جو ہے ان کے نصیب میں آئے گی. اور پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایک نئی چیز دیکھ رہا ہوں, اور اس وقت امریکن ایمبیسی پاکستان کے اندر جو میری اطلاعات ہیں وہ کافی آج کل سینسٹیو ہوئی ہے کہ ہم سوشو اکنامک ریلیشن شپ کو کس طرح سے بڑھائیں, اور اس میں خوش آئین ہے کافی فیٹف کے گرے لسٹ پاکستان کا نکلنا. چونکہ امیزون ملٹی نیشنل US کمپنیز یہاں پہ اگر پے پیل انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس میں جو ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے تھے ہماری انیفیشنسی, اور اس میں جو میجر ایشو آ رہا تھا وہ منی لانڈرنگ کا آ رہا تھا. میرا خیال ہے اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے انویسٹمنٹ اور پاکستان کے بزنس مین کو اپرچونٹی ہوگی, انٹرنیشنل مارکیٹ ان کو چیزیں بیچنے کے لیے اویلیبل ہوں گی. تو میرا خیال ہے یہ وہ پازیٹیو چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ کے اندر سوشو اکنامک اور نان ٹریڈیشنل بیسس کے اوپر ایک امپرومنٹ نظر آئے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب, بہت شکریہ اسما اقبال.